اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی مختلف قسم کی مشکلات کا شکار ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ گھر میں امن و سکون ہو، لیکن گھر میں امن و سکون نہیں ہوتا۔ چاہتے ہیں کہ گھر میں جب داخل ہوں تو خوشیوں سے معمور زندگی ہمارا استقبال کرے، تو خوشیوں بھری زندگی بھی ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ گھر پر رحمتوں کا نزول ہو، لیکن ناظرین وہ رحمتیں بھی، وہ برکتیں بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق حلال میں فراوانی ہو، رزق حلال میں فراوانی بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ یعنی اگر ہم باہر ہیں، یعنی گھر سے باہر ہیں، اپنی ملازمت کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں، تو وہاں پر بھی مختلف قسم کی بے چینیاں، مشکلات، تکلیفیں۔ گھر پر آئیں سکون حاصل کرنے کے لیے تو آپس میں لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد اور یعنی بات بے بات پر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہیں پر بھی ہمیں چین نہیں آتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم چین کے حصول کے لیے ناظرین دنیاوی چیزوں میں ہم اپنی یوں سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے چین یعنی چین کی تلاش میں، سکون کی تلاش میں، اطمینان کی تلاش میں ہم دنیاوی چیزوں میں جا کر سکون، اطمینان، چین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نتیجہ بے سود ہوتا ہے، نتیجہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری روحوں کا چین، ہمارے قلوب یعنی دلوں کا چین وہ دنیاوی چیزوں میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ذکر میں ہے، وہ قرآن کی تلاوت میں ہے۔ ناظرین و سامعین، حدیث پاک میں ہے کہ ان البیت الذی لا یتلی فیہ کتاب اللہ، بے شک وہ گھر کہ جس میں اللہ کی کتاب کو تلاوت نہیں کیا جاتا، نہیں پڑھا جاتا، تو مختلف قسم کی نحوستیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، قل خیر، یہ جو خیر اور برکتیں ہم تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں نا، وہ خیر اور برکتیں قرآن کی تلاوت میں ہیں۔ تو جب تلاوت نہیں کی جاتی، قل خیر، خیر اور برکتیں کم ہو جاتی ہیں۔ ضاقت اہلو، ہم دلوں کی کشادگیاں تلاش کرتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوں تو میاں بیوی یعنی بچے بیوی سب خوش باش ہوں، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تو گھر والوں کے دل ایک دوسرے سے بیزار ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں۔ نمبر تین چیز، خرجت منہ الملائکہ، وہاں سے اللہ کی رحمت کے فرشتے کوچ کر جاتے ہیں۔ ہم رحمتوں کے فرشتوں کی تلاش میں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ فرشتے ہوں گے تو رحمت ہوگی نا، تو رحمتیں روٹ جاتی ہیں۔ جہاں پر رحمتیں روٹ جائیں، جہاں پر رحمت کے فرشتے چلے جائیں جہاں سے، تو وہاں پر حضرت الشیاطین، شیاطین کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ اب جہاں پر شیاطین ہوں تو وہاں رحمتوں کا، برکتوں کا اور ناظرین کشادگیوں کا، خوشیوں کا کیا کام ہے؟ تو اسی لیے آئیے گھر میں تلاوت قرآن کریم کو فروغ دیں۔ اس قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لیجئے۔ روزانہ کچھ نہ کچھ ٹائم آپ تلاوت کریں گے، آپ کے بچے خود بخود تلاوت کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ تلاوت کو فروغ دیں، کچھ نہ کچھ آیات کریمہ تلاوت کیا کریں۔ پھر گاہے بگاہے ناظرین جب اس پر کنٹینیوٹی ہو جائے تو پھر ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ تلاوت شروع کریں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو خوشیوں سے کیسے بھر دیتا ہے۔ پھر خوشیاں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے،
پھر خیر اور برکتیں طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کی چوکھٹ پر موجود رہیں گی۔ رزق کی برکت طلب کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ رزق حلال کی برکتیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا سایہ نصیب فرمائے، قرآن کی ہم نشینی نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل، اور اس کی جو آیت نمبر ہے، آیت نمبر 92 ہے۔ 92 کا جو فرسٹ بلکہ سیکنڈ پورشن ہے آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہے، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ اور آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امت ہی اربا من امہ۔ اسے امتن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں امہ پڑھا جائے گا، اس لیے کہ گولتا وقف میں دو چشمی ہا سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ تتخذون، ناظرین یہ ایک کلمہ ہے، ایمانا دوسرا، کم تیسرا، دخلن چوتھا، بینا پانچواں، اور اس کے بعد ان چھٹا، تکون ساتواں، امتن آٹھواں، اربا نواں، من دسواں، اور اس کے بعد ناظرین یہ 10 کلمات ہیں۔ امتن گزر چکا ہے اوپر، امتن ہے یہاں پر، امتن ہے تو 10 کلمات ہیں۔ آئیے ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ تتخذون، تتخذون ایمان، یہ اے معنی نہیں ہوگا، ایمانکم، ایمانکم، تتخذون ایمانکم دخلا بینکم۔ دخلن میں لام پر دو زبر کی تنوین ہے، اور ناظرین یہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد با آ جائے نا، تو تنوین ہو یا نون ساکن ہو تو پھر اسے میم سے چینج کر کے میم کی آواز کو غنے کے ساتھ ہی ادا کیا جاتا ہے۔ تو دخلن بینکم غلط ہے، دخلن بینکم میم کی آواز کو غنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ او تکون، ان میں نون ساکن ہے، اس کے بعد تا حرف اخفا ہے، تو نون ساکن پر یہاں پر اخفا کیا جائے گا، ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ او تکون امتن، امتن میں میم مشدد ہوگا تو یہاں میم پر غنہ کیا جائے گا، اور تا پر دو پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد ہا حرف حلقی ہے تو یہاں پر اظہار کیا جائے گا، یعنی غنہ یا اخفا نہیں کیا جائے گا، نارملی پڑھا جائے گا امتن ہی، اور با، اور با میں را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر ہے، را ساکن ہو ما قبل حرف پر زبر یا پیش ہو تو را ساکن کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اور با من امتن، یہاں پر بھی نون ساکن ہے، اس کے بعد حرف حلقی حمزہ ہے تو یہاں نون ساکن کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، نارملی پڑھیں گے۔ من امتن یہاں وقف کریں گے تو امہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا جو سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تتخذوا ایمانکم دخلا
بینکم ان تکون ولا تتخذ، ٹھیک ہے یہاں پر تھوڑی سی غلطی ہو گئی، تتخذون ایمانکم ہے، معاف کیجیے گا، تتخذون، تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ۔ یہ آج کا سبق ہے، اور سب سے پہلے ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم میں ایمانہ، دوسرا کم، تیسرا دخلن، چوتھا بینہ، اور کم گزر چکا ہے نمبر 2 میں، اور پانچواں ہے امتن، یا ضمیر گزر چکی ہے نمبر 2 میں، اور اربع چھٹا ہے، اور امہ گزر چکا ہے نمبر 5 میں۔ تو کل یہاں پر 6 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے تتخذون، دوسرا ہے تکونا، اور ناظرین حروف کی طرف دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ان، اور دوسرا ہے من۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ آج کا جو سبق ہے ہم لکھ چکے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے اسماء کی طرف چلتے ہیں ناظرین۔ پہلا اسم ہے ایمانہ، پہلا اسم ہے ایمانہ، دوسرا ہے کم بھی ہے اور ہیا بھی ہے، کم اور ہیا۔ اچھا جی، تیسرا ہے دخلن، اور چوتھا ہے بینہ۔ اچھا جی، 4 اسماء ہو گئے، پانچواں ہے امتن، پانچواں ہے امتن، اور چھٹا ہے اربع۔ ناظرین یہ 6 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے تتخذون، اور دوسرا ہے تکونا، اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے ان، اور دوسرا ہے من۔ پہلا ہے ان اور دوسرا ہے من۔ اچھا اب ناظرین سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء، چلتے ہیں تحقیق و ترجمے کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے ایمان۔ ناظرین ایک ہوتا ہے حمزہ کے زیر کے ساتھ ایمان، ایمان کو کہا جاتا ہے۔
ہم نے پہلے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے رسول کی رسالت اور دیگر جو ضروریات ایمان ہیں ان کو دل سے ماننا، یعنی توحید و رسالت کے جو تقاضے ہیں ان کو دل سے ماننا، دل سے اقرار کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ زبان سے کہہ دینا تو مسلمانی ہے، اسلام ہے، دل سے مان لینا یہ ایمان ہے۔ لیکن ایمان حمزہ پر زبر کے ساتھ، دیکھیں کلمہ ایک ہی ہے، زبر اور زیر کا وہ بھی صرف جو پہلا حرف ہے اس کے زبر زیر کا فرق ہے۔ تو ایمان کہتے ہیں قسموں، بہت سی قسمیں۔ یمین کہتے ہیں عربی میں قسم کو، ایمان اس کی جمع آتی ہے۔ اور ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ عربی زبان میں یمین کہتے ہیں رائٹ سائڈ، تو چونکہ عرب جب قسم کھاتے تھے، حلف لیتے تھے، تو وہ جو سیدھا ہاتھ ہے رائٹ ہینڈ ہے اس کا یوز کیا کرتے تھے، تو اسی لیے عربی میں قسم کو یمین کہتے ہیں۔ اور ایمان بہت سی قسمیں۔ کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوتی ہے۔ کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ ہیا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ، اس کے بعد ہے دخلن۔ دخلن ناظرین ویسے تو دخلن کا معنی یعنی دال خا لام، اس کا معنی داخل ہونا کے ہے، لیکن دخلن یہاں پر اس معنی میں ہے کہ دھوکہ دہی دینے کا ذریعہ، دھوکہ دہی دینے کا ذریعہ۔ پھر اس کے بعد ہے بینا۔ بینا کا معنی کیا ہے؟ بینا کا معنی ہوتا ہے درمیان، بینا کا معنی ہوتا ہے درمیان۔ امت کا معنی امت ہی ہوتا ہے، اور جس طرح ہم امت محمدی کہلاتے ہیں، پھر امت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت۔ امت دعوت کے جس کو دعوت دی گئی اس نے قبول نہیں کی، جیسا کہ غیر مسلمز ہیں، تو وہ بھی امت کہلاتے ہیں، لیکن وہ امت دعوت کہلاتے ہیں۔ امت اجابت کہ جنہیں جو ہے وہ دعوت دی گئی، انہوں نے قبول کیا، جیسے مسلمان ہیں۔ ناظرین امت کی جمع آتی ہے امم بھی قرآن کریم میں یوز ہے، امت بھی یوز ہے، تو امت ایک امت، امم بہت سی امتیں، تو امت یا امم یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین کہ اربا کسے کہا جاتا ہے؟ اربا، یہ اربا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس میں تفضیل وہ اسم جس میں دوسروں کے مقابلے میں معنی میں زیادتی پائی جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اربا کا معنی ہوگا زیادہ بڑھا ہوا، زیادہ بڑھا ہوا یا زیادہ بڑھی ہوئی، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد افعال کی طرف چلتے ہیں، تو تتخذون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تم بناتے ہو یا تم بناؤ گے، یا تم سب بناتے ہو یا تم سب بناؤ گے، یا آپ بناتے ہیں یا آپ بناؤ گے، یا آپ سب بناتے ہیں یا آپ سب بناؤ گے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں معنی ہوگا پریزنٹ کے اعتبار سے کہ تم بناتے ہو یا تم سب بناتے ہو یا آپ سب بناتے ہو یا آپ بناتے ہو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ تکون فعل مضارع معروف اور صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اور یہ ناظرین فعل ناقص ہے، اس کا معنی ہوگا کہ ہو جائیں یا ہو جائیے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں جو ناظرین فعل تو ہوتا ہے لیکن ناقص، اس میں نقص پایا جاتا ہے، کس اعتبار سے کہ فعل کی تمام خصوصیات اس میں نہیں ہوتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں، جیسا کہ اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے، تو یہ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے، تو یہ امتن اس کا اسم بن رہا ہے، تو اس لیے یہ فعل ناقص کہلاتا ہے۔ اس کا معنی اب یہاں پر ان داخل ہے، تو ان یہ اصل میں تکونو تھا، تو ان کے داخل ہونے کی وجہ سے، ان جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو آخر کو نصب دیتا ہے، تو تکونو کا آخر کیا ہے؟ نون، تو نون جو ہے نون پر پیش تھا تو نون پر زبر آیا۔ دوسرا یہ کہ ان فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے، تو ان تکونا کہ ہو جائیے، کہ ہو جائیے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ ان اس کا استعمال، اس کا معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من و ان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔
من و ان. تو ناظرین 6 اسماء، 2 افعال، 2 حروف، 10 کلمات ہیں. 10 کلمات میں کل 2 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 امت اور امم، نمبر 2 من میں من و ان. اور آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں. تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. تا زبر تت، تا زبر تا، خا زیر خی، ذال وا پہ ذو، نون زبر نا، تتخذونا. حمزہ یا زبر ای، میم الف زبر ما، نون زبر نا، کاف میم پیش کم، ایمانکم. دال زبر دا، خا زبر خا، لام میم لام 2 زبر لم، دال زبر دا، خا زبر خا، لام 2 زبر لم، دا خا لم. بایا زبر بئی، نون زبر نا، کاف میم پیش کم، بینکم. حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، کاف واو پیش کو، نون زبر نا، ان تکونا. حمزہ میم پیش میم زبر ما، تا 2 پیش تن، امتن. حاضر ہی، یا زبر یا، ہیا. حمزہ را زبر ار، با کھڑا زبر با، اور با. میم نون زیر من، حمزہ میم پیش میم زبر ما، تا 2 زیر تن، اور با من امتن. یہاں وقف پڑھیں گے تو من امہ پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امة ہی اربا من امة. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امة ہی اربا من امة. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امة ہی اربا من امة. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. تتخذون تم بناتے ہو، ایمانا قسموں کم اپنی، دخلاً دھوکہ دہی دینے کا ذریعہ، بینا درمیان کم اپنے، ان تکونا یہ کہ ہو جائے، امتن ایک جماعت، ہی وہ، اربا زیادہ بڑی ہوئی، من سے امتن ایک جماعت. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امة ہی اربا من امة. کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ مند رہے. ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. مزید انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر ناظرین ہم حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اور تفسیر جو ہم عرض کر رہے ہیں، کل ہم جس بات پر تھے ناظرین وہ یہ تھی کہ جس میں ہم نے آپ کو فحشا، منکر اور البغی، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آیت نمبر 90 میں اللہ رب العالمین نے تین باتوں کا حکم دیا: عدل کا، احسان کا، اور رشتہ داروں کو عطا کرنے کا. اور 3 باتوں سے منع فرمایا: فحشا، منکر اور البغی، یعنی بے حیائی، برائی اور سرکشی سے. ان سب کی ڈیٹیل ہم آپ کو بتا چکے ہیں. تو ہم اس بات پر تھے ناظرین کہ
یعنی جو فحشا ہے تو قرآن کریم میں اگر دیکھا جائے ناظرین تو زنا کو بھی فحشا کہا گیا، بدکاری کو یعنی مرد کا مرد کے ساتھ تو اسے بھی فحشا کہا گیا، اور ان تمام جتنے بھی فحاشی یعنی فحشا کے زمرے میں آتے ہیں ان سب سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا۔ پھر یہ بھی کہا ناظرین کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کے بے حیائی کے کاموں سے منع فرمایا، اسے حرام قرار دیا، خواہ وہ اعلانیہ کیے جائیں یا چھپ کر کیے جائیں۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر میں ایک بات بھی عرض کروں گا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک پرہیزگار متقی بنے رہتے ہیں، لیکن جب ان کی تنہائیاں ہوتی ہیں تو ان کی تنہائیاں جو ہے وہ شیطانی کاموں سے بھرپور ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھنا کہ حدیث پاک میں ہے، یعنی تنہائی میں گناہ کرنے والا اور لوگوں کے سامنے نیک کام کرنے والا، تو ناظرین اس کا مطلب یہ کہ وہ لوگوں سے ڈرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔ تو روز قیامت ایسے لوگ جو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، یعنی پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی لیکن ان کی نیکیاں ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دی جائیں گی، اور ان سے فرمایا جائے گا کہ تم اپنی جو ہے وہ جب لوگوں کے سامنے ہوتے ہو تو تم نیک بنتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، جب ہمارے سامنے آتے تھے تو تم پھر گناہ کرتے تھے۔ تو ناظرین و سامعین، یعنی فرمایا کہ تم تنہائی میں ہو یا تم لوگوں کے سامنے، یعنی اعلانیہ ہو یا چھپ کر ہو، وہ گناہ بہرحال گناہ ہے۔ اور چھپ کر گناہ کرنا ناظرین ایک اعتبار سے اس لیے بھی ہوتا ہے کہ تم لوگوں کے سامنے نیک بنتے ہو اور پھر تنہائی میں آتے ہو تو پھر جو جی چاہے تم کرتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، تم لوگوں سے ڈرتے ہو۔ اللہ رب العالمین ہماری تنہائیوں کو بھی اچھا فرما دے۔ اچھا، پھر قوت غضبیہ سے ہم نے بتایا نا کہ یہاں پر ناظرین امام راضی کہتے ہیں کہ انسانی وجود میں 4 قوتیں، قوت غضبیہ، قوت شہوانیہ، قوت عقلیہ اور قوت وہمیہ، تو ہم نے یہ مختلف چیزیں بیان کی۔ تو قوت غضبیہ سے درندوں کے افعال صادر ہوتے ہیں، انسان غصے میں آ کر کسی کو مار بھی دیتا ہے یا اس کا مال چھین لیتا ہے یا اس کو کسی اور طریقے سے نقصان اور ضرر پہنچاتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے، تو اس چیز سے بھی منع فرمایا۔ اور قوت وہمیہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ انسان ہمیشہ لوگوں پر اس قوت میں غلبہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اپنی قیادت اور ریاست کے حصول کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بغاوت اور سرکشی سے منع فرمایا، اس کا یہی محمل ہے کہ انسان اپنے لیے بڑائی حاصل کرنے کی خاطر جائز اور ناجائز طریقے سارے استعمال کرتا ہے، اور کبھی کبھی یہ کوشش پھر قتل اور غارت گری تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منکر اور بغاوت سے منع فرمایا۔ ان الفاظ کا بہت وسیع مفہوم ہے، اور یہ الفاظ بھی تمام خراب اور برے کاموں کو شامل ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں: اعتداء، حد سے تجاوز کرنا، پھر اسی طریقے سے بخل، اور پھر اسی طریقے سے بہتان، کسی پر غلط الزام لگانا، پھر غضب کرنا یعنی خواہ غصے میں آ جانا، فساد کرنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، اسراف کرنا کہ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہ ہو تو وہاں پر خرچ کیا جائے، ملاوٹ کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، بغض رکھنا، ناحق قتل کرنا، نشہ آور اشیاء کھانا پینا، اترانا، تکبر کرنا، جوا کھیلنا، میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں پیٹھ دکھانا، جھوٹ بولنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، ریاکاری کرنا، خیانت کرنا، ناحق مقدمے کرنا۔ ہمارے یہاں بہت عام ہے، ذرا سا کسی سے کوئی بات ہو جائے، ناحق مقدمہ کیا، اس کو پھنسا دو بھائی، پھنسائے رکھو اس کو، ہم آرام سے یہ پھنستا رہے گا خواہ۔ یعنی میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، کسی سے گھر کرائے پر لیا، اس سے کہا جی خالی کیجئے، آپ نے جا کر مقدمہ کر دیا، ناحق مقدمہ کیا نا، آپ کی تو چیز ہی نہیں ہے۔ تو ناحق مقدمہ کرنا، کسی کے خلاف سازش کرنا، کسی کو رسوا کرنا، کسی کا نام بگاڑنا، کسی کے متعلق بدگمانی کرنا، عہد شکنی کرنا، دھوکہ دینا، انتقام لینا، خمر پینا، بغاوت کرنا، چوری کرنا، ڈاکے مارنا، کسی پاک دامن پر زنا کی تہمت لگانا۔ پھر ناظرین جو ہے وہ اسی طریقے سے مرد و زن میں سے دونوں کا ناظرین اجنبی لوگوں کو دیکھنا،
یعنی خدا نہ خواستہ مرد کو بھی ظاہر ہے کہ حکم ہے کہ وہ نگاہیں نیچے رکھیں، خواتین کو بھی حکم ہے کہ وہ نگاہیں نیچے رکھیں، اجنبی یعنی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا، پھر کسی کا مال غصب کرنا، کسی پر ظلم کرنا، ان میں سے ہر کام پر قرآن میں اور احادیث کریمہ میں صریح ممانعت ہے۔ ہم نے اسی لیے اختصار کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا، اور ظاہر ہے کہ اس کے متعلق جو آیات کریمہ ہیں گاہے بگاہے جو ہے وہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ ناظرین و سامعین، سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کمپلیٹ ہوئی، اب 91 کی طرف ہم جائیں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی سنائیے، سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی وہ مفتی صاحب جو بچوں کی شادی نہیں ہوتی تو وہ والا وظیفہ ریپیٹ کر دیجیے پھر میں گا۔ کبھی انشاءاللہ عرض کر دوں گا، آپ سنائیے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربع من امہ، باقی آپ نے کہ صحیح تم پڑھا؟ اپنی قسم کے آپس میں اس کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ مند رہے۔ اچھا، بینکم میں جو میم ساکن ہے نا، تو یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا۔ میں عرض کر دیتا ہوں، فجر، عصر اور عشاء کے نماز کے بعد یا لطیف یا اللہ 11 مرتبہ پڑھیں، ولاخر 3 درود شریف کے ساتھ، اور نمازوں کی پابندی رکھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب جی، ہم بات کر رہے ہیں جی بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تتخذون ایمان دخلا ایمانکم تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربع من امہ، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ حیدرآباد سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربع من امۃ، من میں غنہ نہیں کریں گے، من امہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربع من امہ، من میں غنہ نہیں کریں گے، من امہ۔ ترجمہ کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ مند رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی جی سے۔ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربع من امہ، اور تم اپنی قسموں کو آپس میں اس کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ مند رہے۔
جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سنائیے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ مند رہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv اس پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. فیس بک پیج ہو، یوٹیوب ہو، انسٹاگرام ہو، اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ اس قرآن سنیے اور سنائیے پروگرام کو نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے، اور اس پروگرام کا کوئی بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں تو آپ اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں. صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجئے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.